نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ میں ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ بحوالہ نمبر 136 بخاری شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات سے واپس ہوئے۔ جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور خوب اچھی طرح نہیں کیا۔ تب میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے۔ جب مزدلفہ میں پہنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر جماعت کھڑی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بٹھایا، پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ بحوالہ نمبر 139 صحیح بخاری۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے تو کہے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس جماع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جماع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بحوالہ نمبر 141 صحیح بخاری۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا، اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ کے پاس لے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رکھ دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے پتھروں سے استنجا کیا۔ بحوالہ نمبر 155 صحیح بخاری۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ انہوں نے حمران سے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا۔ اس کے بعد اپنا داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور کہنیوں تک 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے، پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بحوالہ نمبر 159 صحیح بخاری۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا تو فرمایا، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن پاک کی ایک آیت نازل نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
کہ آپ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں وہ آیت یہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ بحوالہ نمبر 160 صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد یعنی 1 یا 3 یا 5 ہی سے کرے۔ بحوالہ نمبر 161 صحیح بخاری۔ دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مذکورہ پر دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ زندگی گزارتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے ہیں تو ایسے لوگ کبھی بھی دوستو ناکام نہیں ہوتے، نہ انہیں دنیا کی زندگی میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی تکلیف اور نہ کوئی آفت، بلکہ ہمیشہ خوشی والی زندگی اور آسان زندگی ان کو ملتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور سب کے ساتھ شیئر کریں، سب کو بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیت رہیں، آباد رہیں۔